الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. اس میں خطاب تمام انسانوں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیائی انسانیت سے خطاب کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لہذا تم کو نہ دنیا کی یہ زندگی دھوکے میں ڈالے اور نہ کوئی دھوکے باز تم کو دھوکے میں ڈالے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکم دیے ہیں. پہلا حکم تو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو. اس کا نام ہے تقویٰ. جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی بھلی ہوتی ہے، ٹھیک طور پر گزرتی ہے. جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے. اللہ جس کو ناپسند کرتے ہیں اس سے وہ دور رہتا ہے، باز رہتا ہے. اور اگر اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بڑی ناہموار گزرتی ہے، بڑی ہی بدبختانہ گزرتی ہے، اور اس میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ چیزیں نہیں کرتا جو اللہ کو پسند ہے. وہ نفسانی زندگی گزارتا ہے، نفسانی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاکت اور تباہی کے غار میں جا کے پڑ جاتا ہے. اس لیے حکم دیا اتقوا ربکم، اپنے رب سے، پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو. اس میں لفظ رب استعمال فرمایا. حالانکہ اللہ کی تو بہت سی صفات ہے. اللہ تعالیٰ تو یوں بھی کہہ سکتے تھے اتقوا اللہ، اے انسانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جیسے بعض جگہ پر یہ لفظ بھی آیا ہے اتقوا اللہ. اور چاہے تو اللہ دوسرے الفاظ بھی بول سکتے تھے، لیکن یہاں پر کہا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. رب کہتے ہیں اس کو جو پیدا کرنے والا بھی ہے، جو ہمیں کھانا دینے والا بھی ہے،
جو ہماری تربیت کرنے والا بھی ہے، جو ہماری کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارے ہر کام کو بنانے والا ہے، ہماری ہر بگڑی کو بنانے والا ہے، ہمارے تمام کاموں کو حل کرنے والا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں پینے کو دیتا ہے، ہمیں ہوائیں عطا فرماتا ہے، ہمیں روشنیاں نصیب کرتا ہے، ہماری ضرورت کے تمام سامان مہیا کرتا ہے، پورا یہ کائنات کا نظام چلانے والا، اس کو کہتے ہیں رب اور پروردگار۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو، جو رب کے تمہیں کھانا دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، ضروریات کو وہاں پہنچاتا ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اس سے ڈر کر زندگی نہیں گزارو گے تو تم سے زیادہ کوئی آدمی بے وقوف بھی نہیں ہے، احمق بھی نہیں۔ جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے، اس سے نہ ڈرے تو پھر کس سے ڈریں گے؟ کس کا لحاظ کریں گے؟ کس کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے؟ دیکھو، باپ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ایک اچھے فرزند کا اور ایک اچھے بیٹے کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کا لحاظ کرتا ہے۔ ارے میں باپ کی نافرمانی کیسے کروں؟ میں اپنے ابا کو ناراض کیسے کروں جو ہر وقت میری کفالت کرتے ہیں، میری تربیت کرتے ہیں، میری ضرورتوں کو بہم پہنچاتے ہیں، میرے ہر کام کو بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اپنی نیند کو میری نیند کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی ضروریات کو میری ضروریات پوری کرنے کے لیے ختم کر دیتے ہیں، وہ ابا جو اتنا کچھ میرے ساتھ میں کرتے ہیں، میں ان کا لحاظ نہ کروں تو کس کا کروں؟ اس لیے اچھا بیٹا اپنے باپ کا لحاظ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ باپ سے بڑھ کر تو میں ہوں، باپ تو تمہیں دیتا ہے تو میرے سے لے کے دیتا ہے، باپ تمہیں کھلاتا ہے تو میرے سے لے کر کھلاتا ہے، باپ خود کہیں سے لے کر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ نہ عطا فرما دے۔ باپ کے دل میں اگر تمہاری محبت ہے تو وہ میری دی ہوئی محبت ہے۔ اگر بچے کو باپ اپنی کفالت میں لیتا ہے، تربیت میں لیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ سب کچھ میرے دینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر میں اس کو نہ دوں تو وہ تو کچھ بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتا۔ جب تم باپ کا لحاظ کرتے ہو، ماں کا لحاظ کرتے ہو، اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہو تو اپنے رب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا لحاظ کر کے زندگی گزارو۔ تقوی کے معنی ہے لحاظ کرنا۔ لحاظ جیسے بڑے کا لحاظ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میری دادی ہیں، یہ میرے نانا ہیں، یہ میری نانی ہے، یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے، اس لیے ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لحاظ کا نام ہے تقوی کی زندگی، اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ تو سب سے پہلا حکم تو اللہ نے دیا اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کا لحاظ تو کر لو، اس کی نافرمانی تو نہ کرو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو، وہ جو نہیں کہتا وہ نہ کرو۔ یہ ہے اللہ کا لحاظ کر کے زندگی کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور دوسری بڑی اہم بات فرمائی وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ وہ دن جس دن کے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ نے قیامت کے دن سے ڈرنے کے لیے کہا، اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی سے اس کا لحاظ کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ وہ دن ایک دن آنے والا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہو کے رہے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی سائنس، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی علم اللہ کے اس قانون کو بدل نہیں سکتا ہے۔
اگر پوری دنیا اپنے علم سے یہ کوشش کرے کہ قیامت ہی نہ آئے، ارے قیامت تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کے اندر موت آتی ہے تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک آدمی کی موت کو ٹلا نہیں سکتے، ٹلا سکتے ہیں؟ روزانہ واقعات پیش آتے ہیں، ہر ہاسپٹل میں واقعات پیش آتے ہیں، لوگ ڈاکٹروں کے پاس میں جاتے ہیں، ارے اس کو یہ ہو گیا، اس کو بچا لیجئے، اس کو بچا لیجئے، اس کو یہ کر لیجئے۔ دنیا کی تمام سائنس، دنیا کے علوم ٹیکنالوجی کے اور دنیا کی مختلف چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کا سارا علم، سائنسدانوں کا سارا علم وہ دھرا رہ جاتا ہے، موت آنی ہے تو آ کے رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ٹلا سکتی، دنیا کا کوئی حکیم اور ڈاکٹر اس کو ٹلا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی علم اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت، قیامت کو کون ٹلا سکتا ہے؟ جب دنیا کے معمولی حادثات کو نہیں ٹلایا جا سکتا، کسی کو بیماری آنی ہے تو آ کے رہتی ہے، کسی کا فلاں حادثہ ہونا ہے تو ہو کے رہتا ہے، موت آنی ہے تو آ کے رہتی ہے، اس کو کوئی علم ٹلا نہیں سکتا، کوئی طاقت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ اللہ بتاتے رہتے ہیں میری طاقت کا اندازہ کرو، میری قدرتوں جلالتوں کا اندازہ کرتے رہو، تم سب کے سب ایک، میرا حکم ایک، پوری دنیا مل کر میرے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ٹلا نہیں سکتی، بڑے حکم کو کیا ٹلا سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا ان وعد اللہ حق، یہ قیامت کا آنا بالکل برحق ہے۔ جب وہ برحق ہے واتقوا، اس دن سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کی تیاری کر لو، اور وہ آ کے رہے گا، اور جب وہ آئے گا دن، ایسا دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا، وحشتناک دن ہوگا، حیرت انگیز دن ہوگا، سارے لوگوں کی عقلیں جو ہے بے قابو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں بھی وہی کہا اے انسانوں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ آگے کہتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال بہت زبردست قسم کا بھونچال ہوگا۔ دنیا میں بڑے حادثات پیش آتے ہیں، دنیا کے اندر زلزلے بھی برپا ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت کا زلزلہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، سب سے عظیم زلزلہ ہوگا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے اڑنے لگیں گے، یہ سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، اذا السماء اذا الشمس كورت، سورج کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ اب کیسے لپٹیں گے اللہ، یہ تو اللہ جانے، لیکن اللہ کہتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ ستارہ کتنا بڑا ہے، زمین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ زمینیں ہزاروں ہزار اس ایک ستارے کے اندر سما جائے، چونکہ بہت دوری کے فاصلے پہ ہیں یہ ستارے، اس لیے دیکھنے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ورنہ اس پوری دنیا سے بہت بڑے ہیں وہ ستارے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، جب ٹوٹ ٹوٹ کر اس چھوٹی سی کائنات پر، اس چھوٹی سی زمین کے اوپر یہ بڑے بڑے ستارے گرنے لگیں گے تو کیا یہ کائنات برقرار رہے گی؟ آپ ایسا سمجھ لو کہ ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے ہیرے رکھے ہیں، جواہرات رکھے ہیں اور مختلف چیزیں سمائی ہیں، چھوٹا سا ڈبہ 4x4 کا، 5x5 کا، اور بڑا مان لو 10x10 کا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے رکھ دی، لیکن ایک پتھر جو بہت بڑا پتھر ہے اس کے اوپر پڑ گیا، وہ ڈبہ برقرار رہے گا؟ اس کے اندر کی چیزیں برقرار رہیں گی؟ ساری کے ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، پھوٹ جائیں گی۔ چھوٹے سے ڈبے پر اس سے بڑا پتھر گر جائے گا تو وہ ڈبہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اس کے اندر کی چیزیں باقی نہیں رہ سکتی۔ اب اندازہ کرو اس زمین
اور اتنی بڑی زمین جو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں، لیکن ستاروں میں سے ایک ایک ستارہ اس سے کئی کئی گنا بڑا ہے۔ وہ ستارے جب اس کے اوپر ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، زمین کا کیا نقشہ بنے گا، زمین والوں کا کیا نقشہ بنے گا۔ یہ ہے قیامت جب آئے گی تو اللہ نے اس کا منظر پیش کیا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اور پہاڑ گولوں کے مانند اڑنے لگے گے۔ آگے پہاڑ آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں، کتنے زبردست طاقت والے اور کیسے مضبوط اور کس طرح زمین میں فٹ ہیں، لیکن قیامت طاری ہوگی تو اللہ ان کو ایسا کر دیں گے جیسے کہ روئی کے گولوں کی طرح یہ اڑنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا، اللہ اس سے ڈرا رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ زلزلہ بڑا زبردست زلزلہ ہوگا، اس لیے اس دن سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو، وہ ضرور آ کے رہنے والا ہے۔ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے۔ آگے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، یہاں کی یہ بلڈنگیں، یہاں کا یہ دل فریب منظر جو حقیقت میں دل فریب نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ دل فریب منظر جو ظاہراً تم کو دل فریب لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے۔ دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ کر اسی پر فریفتہ ہو جاؤ اور سمجھو کہ ہم یہی رہنے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، قیامت نہیں آنے والی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، آج نہیں تو کل وہ آئے گا جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت طاری ہو جائے گی کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ آج تو جھٹلانے والے موجود ہیں، لیکن جب قیامت طاری ہو جائے گی تو کس کی مجال ہوگی کہ وہ جھٹلائے۔ تو کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کہیں تم کو فریب میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں مبتلا نہ کر ڈالے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر، یہاں کی دل فریبیوں کو دیکھ کر، یہاں کے خوشنما منظروں کو دیکھ کر، یہ سونے کو دیکھ کر، چاندی کو دیکھ کر، یہ مال و پیسے کو دیکھ کر، یہاں کی بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یہ سب ٹوٹنے والا ہے، یہ سب پھوٹنے والا ہے، یہ سب کا سب برباد ہو جانے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آگے کہا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایک بڑا جو دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز تم کو کہیں غفلت میں مبتلا کر کے دھوکے میں مبتلا نہ کر ڈالے۔ یہ کون ہے دھوکے باز؟ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں اس سے مراد ہے شیطان۔ کہیں دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی دل فریبیوں کو دیکھ کر، دنیا کی خوش نمائیوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، اور وہ دھوکے باز بھی تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ تم کو ہر چیز دل فریب بنا کے دکھائے گا، بڑا خوشنما بنا کے دکھائے گا، اور تمہیں آخرت سے غفلت میں ڈال دے گا۔ تمہارے ذہنوں سے آخرت تو آخرت، تمہاری موت بھی ہو جائے گی۔ آدمی سوچتا ہی نہیں کہ میں مرنے والا ہوں، دنیا میں کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی بچوں میں مگن ہے اور خوش ہے، اور ادھر ادھر ٹہلنے کو جا رہا ہے، دنیا کی زیب و زینتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل مچل رہا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آتا کہ کبھی نہ کبھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاؤ۔ شیطان ایسا دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تنے تنہا سونا ہے، اور مٹی کے ڈھیر میں مجھ کو ڈال دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔
اب کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے جو کہے کہ نہیں جناب مرنے والے کو ہم دفن ہونے نہیں دیں گے، نہیں، مرتے ہی فوراً دفن کی شروع ہو جاتی ہے تیاریاں. باپ بھی تیاری کرتا ہے، بھائی بھی تیاری کرتے ہیں، سارے لوگ تیاری کرتے ہیں. بھائی اب تک ہمارا تھا، اب اس کا رشتہ اس دنیا سے اور ہم سے ختم ہو گیا، اب آخرت سے اس کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اب یہ ہمارے میں نہیں رہے گا، اس لیے جلدی سے جلدی دفناؤ، جلدی سے جلدی تیاری کرو، جلدی سے جلدی قبر تیار کرو اور اس ڈھیر میں لے جا کے اس کو بھی ڈال دو. اس کے لیے ہر آدمی تیاری کرنے لگتا ہے. یہ ہے، اس سے غفلت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دھوکے باز تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، غفلت میں مبتلا نہ کر ڈالے. تم اپنی موت کو بھی بھول جاؤ اور آخرت کو بھی بھول جاؤ، اس دن کو بھی بھول جاؤ اور دنیا کے اندر یوں دل فریبیوں کے اندر زندگی گزارو کہ تمہیں یہ چیزیں قطعاً یاد نہ رہیں اور تم نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ ذکر کرو، نہ تسبیح کرو، من مانیاں کر کے چلے جاؤ. کیا ہوگا اس وقت میں تمہارا حال؟ بھائیو، اللہ نے قیامت سے ڈرایا ہے، منظر کشی کی ہے اور دھوکے میں مبتلا نہ ہونے کا حکم دیا ہے، شیطان کے فریب میں گرفتار نہ ہونے کی تلقین کی ہے. یہ سب اللہ نے اپنی رحمت سے بیان کیا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے گمراہ نہ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے جہنم میں نہ جائیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں. اس لیے اللہ نے کھول کھول کر ساری حقیقتوں کو بیان کر دیا تاکہ ہر آدمی اس کی تیاری کے اندر لگ جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ ہے ہارون الرشید کا واقعہ. ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ، جلیل القدر بادشاہ، بہت بڑی حکومت. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے بالا خانے پہ ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بادل جا رہا ہے. بادل تو جاتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہارون الرشید نے اس بادل کو دیکھ کر فخریہ طور پر کہا، ارے بادل، جہاں جائے چاہے جائے اور تو برس جا، جہاں بھی تو برسے گا اور وہاں کی کھیتیاں تیار ہوں گی، اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں آئے گا. اندازہ کرو کتنی بڑی طاقت ہوگی، کتنی بڑی حکومت ہوگی، گویا کہ پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے. یہ حال تھا. وہ بادشاہ، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شاہ بہلول. لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے. وہ دیوانے نہیں تھے، ساری دنیا دیوانی تھی. ہوشیار تھا تو وہی آدمی تھا، لیکن دنیا والے اللہ والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ہارون الرشید بھی اس کو ویسے ہی سمجھتے تھے. ان کا نام تھا حضرت شاہ بہلول. کبھی کبھی وہ بادشاہ کے پاس بھی جاتے، بادشاہ ان سے مذاق کرتا. ایک بار گئے تو بادشاہ نے مذاق کیا اور مذاق کر کے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے دی اور کہا، بہلول یہ چھڑی لے جاؤ اور تمہارے سے بڑا کوئی بے وقوف تم کو نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. مذاق میں کہا. چھڑی انہوں نے لے لی اور سلام کر کے واپس آ گئے. آنے کے بعد کہیں پر چھڑی کو رکھ دیا حفاظت سے. زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک بار آخری دور آ گیا بادشاہ کا. بادشاہ بیمار ہو گیا. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور سب نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں. جب اعلانات اس کے ہوئے تو بھیڑ لگ گئی لوگوں کی بادشاہ کی زیارت کرنے کے لیے. کیوں لگتی تھی. شاہ بہلول بھی آ کے کیوں میں لگ گئے. کیوں میں ہوتے بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ سے مصافحہ کیا اور کہا، کیسی ہے طبیعت؟ انہوں نے کہا، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ میں مر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. شاہ بہلول نے کہا، اچھا آپ سفر میں جا رہے؟ ہاں بھائی، سفر شروع ہو گیا میرا. کہاں سفر میں کیا لے جا رہے؟ آپ تو سفر میں جب نکلتے تھے تو اس وقت آپ کا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا تھا،
کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، اشیاء ہوتی تھی، بڑے جاہو جلال سے آپ نکلا کرتے تھے، بڑا لشکر آپ کا جاتا تھا۔ بادشاہ اب کیا تیاری کر کے کون کون آپ کے ساتھ میں جا رہا ہے؟ بیوی بچے بھی جاتے ہوں گے، آپ کے حشم و قدم جاتے ہوں گے، آپ کے ساتھ اتنا مال پیسہ جاتا ہوگا۔ بادشاہ تنگ آ گیا، کہا بہلول میرے اوپر رحم کرو، میری حالت تو تم کو مذاق سوچ رہا ہے، تم میرے سے ابھی مذاق کرتے ہو، تمہارا دماغ ابھی خراب ہے، میری حالت دیکھ کر بھی تم کو رحم نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کیا کہا؟ جب آپ نکلتے تھے تو بہت سارا ساز و سامان لے کر سفر میں نکلتے تھے، اب آپ کا آخرت کا سفر ہونے والا ہے، آپ نے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ پوچھ رہا ہوں۔ کس کو لے کے جا رہے ہو؟ کیا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیا ہے تمہارے ساتھ میں؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، زار و قطار رونے لگا۔ شاہ بہلول وہ چھڑی بھی آج ساتھ لے آئے تھے جو بادشاہ نے کئی سال پہلے ان کو دی تھی، وہ چھڑی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے چھڑی یوں نکال کر بادشاہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا آپ نے کئی سال پہلے یہ کہتے ہوئے یہ چھڑی مجھ کو دی تھی کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نظر آئے تو دے دینا۔ بادشاہ میں تلاش کرتا رہا، میرے سے بڑا کوئی بے وقوف نظر آ جائے، مجھے آج آپ میرے سے بڑے بے وقوف نظر آ رہے ہیں، یہ پکڑیے آپ کی چھڑی۔ بھائیو آج ہم سب یہی بے وقوفی کر رہے ہیں، موت کھڑی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم نے کوئی تیاری کرنے کا کوئی ارادہ تک نہ کیا۔ کم سے کم آج ارادہ کرو ہم اپنی آخرت کو تیار کریں گے، اپنی قبروں کو تیار کریں گے، اپنی قبروں کو ہم بنائیں گے، اس کو حسین و جمیل بنائیں گے، لیکن کیسا بنائیں گے؟ اینٹ و پتھر سے نہیں، گرانیٹ سے نہیں، وہ بنائی جائے گی اعمال سے، وہ بنائی جائے گی ایمان سے، وہ نمازوں کے ذریعے، وہ ذکر و تسبیحات کے ذریعے، وہ اللہ کی یاد کے ذریعے، نبی کی سنتوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اور اللہ کے دین کی اشاعت کے ذریعے، اللہ کے دین کی خدمت کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے، اور غریبوں کی امداد اور نصرت اور مدد کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔